قدیم فارس کے ایک غریب اور دھول بھرے گاؤں میں شام کے وقت جب سورج پہاڑوں کے پیچھے غروب ہو رہا تھا، علی بابا جو ایک غریب لکڑہارا تھا، وہ سادہ اور بوسیدہ کپڑوں میں ملبوس تھا اور جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ علی بابا تھکا ہوا لیکن مطمئن تھا، اس کے چہرے پر عزم دکھائی دیتا تھا۔ پرندوں کی چہچہاہٹ، درختوں میں ہلکی ہوا کی سرسراہٹ اور دور سے گاؤں کی ہلکی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ غروب آفتاب سے تھوڑی دیر پہلے علی بابا لکڑیاں اکٹھی کر رہا ہوتا ہے جب دور سے عجیب آوازیں سنتا ہے۔ وہ ایک درخت کے پیچھے چھپ جاتا ہے اور اس کی آنکھوں میں تجسس ہے۔ گھوڑوں کے دوڑنے اور آدمیوں کی بلند آوازوں کی آواز جنگل میں گونج رہی تھی۔ علی بابا محتاط ہو کر درختوں سے جھانک کر دیکھتا ہے کہ 40 چور گھوڑوں پر سوار، سبھی سیاہ اور پرانی پوشاک میں ملبوس اور اپنے چہروں کو جزوی طور پر ڈھانپے ہوئے تھے۔ ان کے پاس تلواریں اور خنجر تھیں۔ ان کا سردار ایک لمبا اور روبدار شخص تھا۔ علی بابا دیکھتا ہے کہ وہ ایک بڑی پتھریلی دیوار کے سامنے رک جاتے ہیں۔ سردار گھوڑے سے اترتا ہے، چٹان کی طرف چلتا ہے اور کہتا ہے، کھل جا سم سم۔ چٹان جادوئی طور پر حرکت کرتی ہے اور ایک اندھیری غار کا راستہ کھلتا ہے جس میں سونے کے سکے، جواہرات اور قیمتی سامان ہوتا ہے۔ علی بابا حیرت سے اپنی آنکھیں پھیلا لیتا ہے۔ جب چور غار میں داخل ہوتے ہیں، جب چور خزانے کی کچھ اشیاء بوریوں میں بھر کر واپس آتے ہیں، سردار دوبارہ کہتا ہے، بند ہو جا سم سم، اور چٹان دوبارہ بند ہو جاتی۔ چور گھوڑوں پر سوار ہو کر جنگل سے نکل جاتے ہیں اور پھر خاموشی چھا جاتی ہے۔ جب حالات پرسکون ہو جاتے ہیں، علی بابا آہستہ آہستہ چٹان کے قریب آتا ہے۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا اور وہ جادوئی الفاظ دہراتا ہے، کھل جا سم سم۔ چٹان دوبارہ کھلتی ہے اور خزانے سے بھری غار ظاہر ہوتی ہے۔ علی بابا اندر قدم رکھتا ہے۔ علی بابا حیرت اور جوش سے مغلوب ہو جاتا ہے اور فوراً ایک چھوٹی سی بوری سونے کے سکوں اور جواہرات سے بھر لیتا ہے۔ غار سے نکلنے سے پہلے علی بابا کہتا ہے، بند ہو جا سم سم، اور غار دوبارہ بند ہو جاتا ہے۔ علی بابا چپکے سے اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ وہ سونے اور جواہرات کی بوری کو گھر کے ایک کونے میں چھپا دیتا ہے۔ علی بابا کی بیوی حیران اور الجھن میں آ جاتی ہے جب وہ اسے خزانہ دکھاتا ہے۔ علی بابا اسے غار کے جادو کے بارے میں بتاتا ہے اور وہ دونوں مل کر خزانے کو ناپنے کا منصوبہ بناتے ہیں۔ قاسم علی بابا کا بھائی آسائش سے بھرپور زندگی گزار رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر سرد مہری اور لالچ ہے۔ وہ علی بابا سے ملنے آتا ہے جب اسے اس کی نئی دولت کے بارے میں معلوم ہوتا ہے۔ قاسم، جو علی بابا کی اچانک دولت پر شبہ کرتا ہے، اس سے سوال کرتا ہے۔ علی بابا پہلے ہچکچاتا ہے لیکن آخر کار اسے غار کا راز بتا دیتا ہے۔ قاسم کی آنکھوں میں لالچ جھلکنے لگتی ہے۔ وہ خود غار میں جا کر خزانہ حاصل کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ قاسم گھوڑے پر سوار اور بڑی بوریوں کے ساتھ چٹان کی دیوار کے سامنے آتا ہے۔ وہ چلاتا ہے، کھل جا سم سم، اور غار کھل جاتا ہے۔ غار کے اندر قاسم جلدی سے کئی بوریوں کو سونے اور جواہرات سے بھر لیتا ہے۔ اس کے چہرے پر لالچ واضح ہے۔ جب قاسم غار سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، وہ جادوئی الفاظ بھول جاتا ہے۔ گھبراہٹ میں وہ کھل جا جو اور کھل جا گندم جیسے الفاظ چلاتا ہے، لیکن غار بند رہتا ہے۔ گھوڑوں کی آواز قریب آتی ہے۔ چور واپس آتے ہیں اور قاسم غار میں پکڑا جاتا ہے۔ سردار غصے میں آ کر قاسم کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ چور اسے مار کر اس کی لاش غار میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اپنے بھائی کے بارے میں فکر مند، علی بابا غار کی طرف لوٹتا ہے۔ وہ غار کو کھولتا ہے اور قاسم کی مردہ لاش دیکھتا ہے۔ علی بابا غمزدہ ہے لیکن جانتا ہے کہ اسے اپنے بھائی کو دفن کرنا اور راز کو محفوظ رکھنا ہوگا۔ وہ اپنی وفادار اور ہوشیار خادمہ کوثر کی مدد لیتا ہے تاکہ قاسم کی لاش کو چھپ کر واپس گاؤں لایا جائے اور اسے خاموشی سے دفن کر دیا جائے۔ چور یہ جان کر کہ کوئی ان کے غار کا راز جانتا ہے، اس شخص کو تلاش کرنے کا منصوبہ بناتے ہیں جس نے قاسم کی لاش لے لی تھی۔ کوثر چوروں کی منصوبہ بندی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے بھیس بدل کر جاسوسی کرتی ہے۔ وہ سنتی ہے کہ چور علی بابا کے گھر کو چاک کے نشان سے نشان زد کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔
ताकि उन्हें अली बाबा का ठिकाना मालूम हो सके। कौसर चोरों को चकमा देने के लिए कई घरों पर वैसा ही निशान लगा देती है जिससे चोर उलझ जाते हैं। रात का वक्त जब अली बाबा के घर में एक बड़ी दावत का एहतमाम किया जा रहा था, चोर अपने सरदार की क़यादत में तेल के सौदागर बनकर आते हैं और तेल के बड़े बड़े मिटकों में छप जाते हैं ताकि अली बाबा को मार डाले। कौसर जो खाने की तैयारी में मसरूफ होती है, मिटकों में छुपे चोरों को दरियाफ्त कर लेती है। मर्जीना जल्दी से एक मंसूबा बनाती है। वो मिटकों में अलिफाबलता हुआ तेल डालकर छुपे हुए चोरों को मार डालती है। सरदार जो तेल के सौदागर के भेस में दावत में शामिल हो चुका होता है, मर्जीना की नजरों में आ जाता है। मर्जीना सरदार को पहचान कर एक खंजर के साथ रक्स करते हुए इसे कत्ल कर देती है। अली बाबा और उसका खानदान महफूज रहता है और वो कौसर का शुक्रिया अदा करता है। कौसर को उसकी बहादुरी के एवज इनाम दिया जाता है और वो अली बाबा के खानदान का एक मुअज़्ज़ज़ रुकन बन जाती है। अली बाबा आजिज और शुक्रगुजार रहता है और वादा करता है कि वो खजाने को दानिशमंदी से इस्तेमाल करेगा और पुरअमन जिंदगी गुजारेगा।